بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. لفظ اللہ کے سلسلے میں مستشرق ماردولت کا یہ کہنا کہ یہ اللہ سے بنا ہے، اس کی تردید کرتے ہوئے بعض محققین نے اللہ کی تحقیق پیش کی ہے اور لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ نجم افرأیتم اللات والعزی، سورہ نجم کی آیت نمبر 19 میں اللہ کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر راویوں سے مروی ہے کہ لاتن یہ لتن سے مشتق ہے، اس سے اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کے اوپر ایک تحقیق کی بات کہ لات کا مشتق منہ اور اللہ کے مشتق منہ میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے مشتق منہ کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ لتن سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں گھولنا۔ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جو حج کے موقع پر چٹان پر بیٹھ کر ستو گھول گھول کر حاجیوں کو پلایا کرتا تھا۔ حج کے زمانے میں ایک چٹان پر بیٹھ کر ستو گھول گھول کر حاجیوں کو پلایا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اسی چٹان کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی اور کچھ زمانے کے بعد اس پتھر کو لات سے موسوم کر دیا گیا۔ جس پتھر پر وہ بیٹھ کر گھول کر ستو پلاتا تھا اسی پتھر کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ لات رکھ دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لات میں تا اصلی ہے، جبکہ لفظ اللہ نے دور دور تک حروف اصلیہ میں نہ کسی راجح قول میں تا آتی ہے اور نہ کسی مرجوح قول میں تا آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ کو لات سے کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ امام ابن عربی نے اس پتھر کے لات کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ قبیلے بنو ثقیف کا یہ شخص حج کے موقع پر ستو میں بھی شامل کر کر لوگوں کو تقسیم کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی جستجو کرنے لگے تو عمرو ابن لحی نے لوگوں سے کہا کہ وہ تو تمہارا رب تھا، وہ مرا نہیں بلکہ پتھر کے اندر غائب ہو گیا۔ عمرو ابن لحی نے کہا کہ وہ تو تمہارا رب تھا، وہ مرا نہیں بلکہ پتھر کے اندر غائب ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس کے اس وہم کو صحیح تسلیم کر کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اس پتھر کو اٹھا کر طائف کے پاس ایک بڑے مندر اور معبد میں رکھ دیا گیا اور قریش اور دیگر مکہ کے اطراف کے قبائل کا وہ سب سے بڑا دکھ بن گیا۔ ہمارے زمانے کی طرح لوگ اس
صحابت اور منطق کو توڑ دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لات کا اللہ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ ہے لفظ لات کے سلسلے میں کہ اس طریقے سے کسی بھی اعتبار سے یہ درست نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ سے کسی قسم کا کوئی لغت کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، اشتقاق کے اعتبار سے کوئی جوڑ کہیں پر ہوتا نہیں۔ لہذا یہ بات سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ لفظ اللہ جمہور کا مسلک ہے کہ یہ عربی ہے۔ جمہور مصنفین چاہے وہ ائمہ لغت ہو، چاہے وہ ائمہ تفسیر ہو، وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان تمام زبانوں میں اصل ہے۔ اسی لیے ماہرین لسانیات زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عربی، بابلی اور شامی۔ عربی، بابلی اور شامی۔ اور مؤرخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ان تمام زبانوں میں سب سے قدیم زبان عربی، اس لیے کہ عربی زبان کا ثبوت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ عبرانی زبان یہ اہل کنعان اور بنو اسرائیل کی زبان جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئی، اور سریانی زبان یہ ملک شام کی قدیم زبان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے۔ لغت کے عظیم محقق ابن حبیب کہتے ہیں کہ تاریخی روایات عربی کے سب سے قدیم ہونے پر شاہد عدل ہے۔ پھر وہی عربی زبان مرور زمانہ کے ساتھ بگڑ کر عبرانی بن جاتی ہے اور پھر ان دونوں زبانوں میں تبدیلی واقع ہو کر سریانی زبان وجود میں آ جاتی ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کے عربی ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنا واضح ہے، اتنا بدیہی امر ہے کہ کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں والحق انہ عربی۔ اسی طریقے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ یہ عربی لفظ ہے۔ ابو حیان مدروسی نے اس کے عالمی اور سریانی ہونے پر تعجب کا اظہار کیا کہ جو لوگ اس کے عالمی یا سریانی ہونے کے قائل ہیں وہ تعجب خیز ہے۔ ابن شہاب رملی اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس کے عربی ہونے پر اجماع ہے سوائے بلخی کے کہ وہ اس کے غیر عربی ہونے کے قائل تھے۔ اس کے عربی ہونے پر اجماع نقل کرتے ہیں سوائے امام بلخی کے کہ وہ اس کے عربی ہونے کے قائل تھے۔ اب یہ عربی ہے تو یہ جامد ہے یا مشتق؟ اس کے جامد ہونے کے قائل ائمہ امام رازی، خلیل نحوی فراہیدی اور امام سیبوی، امام ابن کثیر، ابن شہاب رملی، شیخ علی بن احمد نیشاپوری، امام مورد نحوی، امام کسائی، ابو اللیث السمرقندی،
جامد ہونے کی طرف، ان تمام حضرات کا رجحان اس کے جامد ہونے کی طرف۔ لفظ اللہ کے مشتق ہونے کے قائل علماء، وہ علماء جو اسے مشتق مانتے ہیں، امام ابن القیم الجوزی، امام قرطبی، ابو حیان اندلسی، ابن عطیہ المندلسی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات اس کے مشتق ہونے کے قائل ہیں۔ اب مشتق مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے مشتق منہو کے سلسلے میں بنیادی طور پر 3 قول۔ بعض حضرات کا کہنا ہے یہ محموز الفاء ہے، لفظ اللہ کا مشتق منہو محموز الفاء۔ پھر جو لوگ اس کے محموز الفاء ہونے کے قائل ہیں تو اس کے اصل کے سلسلے میں 5 اقوال جس کو امام بیضاوی نے ذکر کیا۔ بعض حضرات اس کو باب فتح یفتح الہ یألہ سے مانتے ہیں، بعض حضرات اس کو باب فتح یفتح الہ یألہ سے مانتے ہیں، اور بعض حضرات اسے الیہ یألہ باب سمع یسمع سے مانتے ہیں۔ پھر جو لوگ باب سمع سے مانتے ہیں وہ بھی 4 قسم کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ الیہ اذا تحیر، کہ یہ الیہ سے ہے جس کے معنی ہے حیران ہونا، اذ العقول تتحیر فی معرفتہ، چونکہ انسان کی عقل اس کی معرفت کے سلسلے میں حیران اور سرگرداں ہے، اس وجہ سے جیسے بعض حضرات نے الیہ تحیر کے معنی سے مشتق مانا۔ دوسرا قول کہ یہ الیہ فلان، الیہ الی فلان سے مشتق ہے، یہ الیہ الی فلان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے سکنت الیہ، کہ میں نے اس سے سکون حاصل کیا، لأن القلوب تطمئن بذکرہ، چونکہ دل اس کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، والارواح تسکن الی معرفتہ، اور اس کی معرفت سے روح کو سکون پہنچتا ہے، اس وجہ سے اسے الیہ الی فلان سے مانا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ الیہ باب سمع سے ہے، مگر معنی ہے اذا فزع من امر نزل علیہ، کہ آدمی کا کسی مصیبت کی وجہ سے گھبرا کر کسی کی پناہ میں چلا جانا، آدمی کا کسی مصیبت سے گھبرا کر کسی کی پناہ میں چلا جانا۔ اسی سے ایک فعل کا استعمال عربی زبان میں ہے آلہہ غیرہ ای اجارہ، کہ اس نے اپنے علاوہ کو آلہہ غیرہ، اپنے علاوہ کو مصیبت سے نجات دی۔ یہاں پر آلہہ کے اندر حمزہ صب کے لیے، اللہ کو بھی اس سے اس لیے مشتق مانا گیا کہ مصیبت کے موقع پر انسان اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
کے زعم کے اعتبار سے، جس کو مصنف نے خود بیان کیا، او من الیھا اذا فزع من امر نزل علیہ وآلمه غیره اجاءه اذ العائد یفزع الیہ وهو یجیبه حقیقتا او بزعمه۔ تو باب سمیعہ سے بھی لوگوں نے مانا ان کا یہ تیسرا قول، چوتھا اور آخری قول باب سمیعہ والا کا، یعنی مشتق ہے الیہ الفصیل سے، یعنی مشتق ہے الیہ الفصیل سے۔ فصیل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، الیہ الفصیل کا مطلب بچے کا اپنی ماں سے چمٹ جانا، ای اولا بامہ، بچے کا اپنی ماں سے چمٹ جانا۔ اور بندے کی عباد مولعون بالتضرع الیہ بالشدائد، اور بندے کی شدائد یعنی مصائب شدیدہ کے موقع پر اللہ ہی کی طرف تضرع کرتے ہیں اور چمٹتے ہیں، اللہ ہی سے گویا کہ چمٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو الیہ الفصیل سے مانا۔ یہ تو ہو گئے 5 اقوال اس وقت جبکہ اس کو محموز الفا مانا ہے، اس کے مشتقلوں کو کیا مانا جائے؟ محموز الفا۔ اب دوسرا قول مصنف بیان کر رہے ہیں، او من والہ، یا یہ مشتق ہے والہ سے، یعنی مثال واوی، جس کے معنی ہے اذا تحیر وتخبط عقلہ، جب عقل حیران اور موقوف ہو جائے۔ جو لوگ اس کے مثال واقعی ہونے کے قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَصْلُهُ وِلَاهٌ، کہ الہ کی اصل وِلَاهٌ تھی، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ حَمْزَةً، واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا گیا، لِاسْتِثْقَالِ الْكَثْرَةِ عَلَيْهَا اسْتِثْقَالَ الضَّمَّةِ فِي الْوُجُوبِ، کسرہ کے اس پر ثقیل ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ وجوہ میں ضمہ ثقیل ہے، واو اور ضمہ ثقیل ہے۔ پھر اس کے بعد بلاہن سے الہن کیسے بنا، تو فرماتے ہیں کہ جیسے اعاءن و اشاعن، کہ اصل میں وعاءن و وشاعن تھا، وعاءن و وشاعن تھا، تو وہ وعاء سے اعاء بنا، ایسے ہی یہ ولان سے الہ بن گیا، وہ وشاع سے اشاع بنا، ایسے ہی یہ بھی ولان سے الہ بن گیا۔ تو گویا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں فاعلنے کی جگہ پر واو آتا ہے، البتہ اس واو کو ولان اعاء اور وشاع والے قاعدے کے روشنی میں حمزہ مکسورہ سے کیا کر دیا گیا ہے، بدل دیا گیا، اس طریقے سے وہ ولاہن سے الہن ہو گیا۔ البتہ مصنف کو یہ قول پسند نہیں آیا، اس لیے مصنف اس کی تردید کرتے ہیں، وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَى آلِهَةٍ دُونَ أَوْلِهَةٍ،
الہ کی جمع اس قول کی تردید کرتی ہے، لیکن الہ کی جمع اس قول کی تردید کرتی ہے، اس لیے کہ الہ کی جمع آلہۃ آتی، اگر یہ الہ تھا تو اس کی جمع اولیہۃ آنی چاہیے تھی، جبکہ اولیہۃ جمع آتی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے الہ سے ماننا درست نہیں ہے۔ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ یہ جمع کیونکہ کسی بھی لفظ کی تصغیر اور جمع تکسیر یہ اس کے حروف اصلیہ کو لوٹاتی ہے، اور یہاں پر وہ لوٹ کر واو نہیں آیا، اس لیے اس کو ولامت سے ماننا یہ درست نہیں۔ مشتق ماننے والوں کا تیسرا قول وقیل اصلہ لا، اجوف ہے، یہ کیا ہے؟ اجوف ہے۔ اب یہ تین میں سے کوئی ایک ہوا، یا تو یہ محموز ہوگا یا مثال ہوگا، اور آخری قول کے اعتبار سے اگر اس کو لاغا سے مانے تو یہ اجوف، لاغا سے مانے تو کیا ہوگا؟ اجوف ہوگا۔ تو اس طریقے سے مصنف نے اس کے سلسلے میں کل 7 اقوال ذکر کی۔ کتنے اقوال ذکر کیے؟ 7، جس میں سے 5 اقوال یہ اس صورت میں ہے جبکہ اسے کیا مانا جائے؟ محموز مانا جائے، اور ایک قول جبکہ اس کو مثال واوی مانا جائے، اور ایک قول جبکہ اسے اجوف مانا جائے، جبکہ اسے کیا مانا جائے؟ اجوف۔ تو اس طریقے سے مصنف کرتے ہیں کہ اس کے مشتق منہ کے سلسلے میں یہ 3 قول ہے، کسی نے محموز مانا ہے، کسی نے اسے مثال واوی